بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر، مؤلفه ڈاکٹر صلاح الصاوی. اس کتاب کا صفحہ نمبر 40 ہے جس پر سے آج کی مجلس ہم شروع کریں گے. چھٹا مبحث ہے یہ پہلی فصل کا، اور اس کا جو عربی میں انہوں نے موضوع دیا ہوا ہے ضرورت التحقق من استیفاء الضوابط الشرعیہ للحجر قبل التسریب علی المخالف، کہ مخالف پر تسریب یا سرزنش سے پہلے اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ حجر کے ضوابط شرعیہ پائے جاتے ہیں، پورے ہوتے ہیں یا نہیں. اس کو مختصراً ہم نے کہا ہے کہ حجر کے ضوابط شرعیہ. اس موضوع کو واضح کرنے کے لیے پہلے ہمیں حجر کا مطلب بیان کرنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس کے ضوابط شرعیہ کا مطلب یا مقصد بتانا ہوگا. حجر کا جو لفظ ہے اس سے بھی پہلے تھوڑی سی ہم ایک بنیاد بتا دیں، اور وہ یہ ہے کہ اس امت کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک خودکار نظام جو ہے وہ فٹ کر رکھا ہوا ہے، اور وہ ہے کہ باطل کو دفع کرنا اور حق کا احقاق کرنا، حق کو قائم رکھنا، قائم کرنا، قائم رکھنا، کیونکہ یہ آسمان کی امانت ہے آخری روئے زمین پر، تو اس کو جو ہے وہ برقرار رکھنا اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک عہد ہے. اچھا، اب یہ حق کو لے کر کھڑا ہونا اور باطل کو پست کرنا خود اس امت کے اندر، قبل اس کے کہ اس میں آپ باہر جا رہے ہیں اور کفار کے اوپر اس دین کو غالب اور قائم کرنے جا رہے ہیں، تو خود اس امت ہی کے اندر دین کو قائم رکھنا یہ اہم ترین فریضہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس امت کی بقا وابستہ ہے. اچھا، اب یہ جو چیز ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس امت کے اندر جو انحراف ہے، بدعت ہے، فسق اور فجور ہے، اس کی سرکوبی کریں اور اس کو مٹائیں اور اس کو ختم کریں، اور اس کی جگہ پر سنت اور اتباع اور شریعت کے پر عمل درآمد جو ہے اس کو آپ چلائیں، نافذ کریں. اچھا، اب اس مقصد کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ امت کے اندر جو انحراف ہیں اس کے ساتھ آپ کسی وقت آہنی ہاتھ سے پیش آئیں، اس کو مٹائیں، اور اس کے ساتھ ایک پورا محاذ کھڑا کریں، اس کے ساتھ جنگ لڑیں، اور اس کے اندر جو حق کے رویے ہیں ان کو ہر انداز سے آپ غالب کریں. اچھا، یہاں تھوڑی سی ایک تو ہمیں ایک اس طرز فکر کی تھوڑی سی مطلب اصلاح کرنی ہے یا اس پر ایک تنبیہ کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ ٹھیکیدار ہیں، یہ ایک بہت معروف ہے، آپ نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہوا ہے. آپ کا کام ہے کہ اول تو خیر وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو چھیڑو مت اور اپنی چھوڑو مت. یہ ہم پہلے بھی اپنی کئی سارے مجالس میں کہہ چکے ہیں کہ اتنا زیادہ مشہور ہو چکا ہوا ہے یہ مقولہ کہ حقیقتاً عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یا تو یہ کسی آیت کا ترجمہ ہے، اپنی کسی کو چھیڑو مت اور اپنی چھوڑو مت، یا تو کسی آیت کا ترجمہ ہے لوگ سمجھتے ہیں، یا شاید بھی کسی حدیث کا ترجمہ ہوگا. اور ورنہ یہ ہے کہ سلف کا یہ معروف جو ہے نا ائمہ حق کا تو یہ کلام ہے ہی ہے، یہ تو جی بالکل ایک طے شدہ بات ہے. مطلب یہ ایک بالکل اصلاً تو یہ جس طرح عام طور پر کہا جاتا ہے ایک فضول بات ہے اور بے بنیاد ہے.
اور شریعت کے اصول ہی کے ساتھ صاف متصادم ہے۔ ہاں البتہ اس کو آپ قبول کر سکتے ہیں اس بات کو اگر آپ اہل سنہ والجماعہ کا جو ایک معروف پیراڈائم ہے پہلے اس کو سمجھ لیں اور اس کے اندر لا کر اس کو کریں، ہاں تو وہ ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس پر ہم نے بھی بہت زیادہ بات کی ہوئی ہے کہ ہاں اہل بدعت کے ساتھ تو آپ اس مقولے کو مت لے کر آئیے جو صاف اہل انحراف ہیں یا اہل فسق و فجور ہیں، جن کے دم سے اس پوری امت کی لٹیا ڈوبتی ہے، اس امت کی کشتی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے نا کہ وہ 2 منزلہ جو کشتی ہوتی ہے یا بحری جہاز ہوتا ہے تو اس میں وہ نچلی منزل والے اس میں سوراخ کر کے پانی لیتے ہیں، تو اگر وہ اوپر والے ان کو نہیں روکتے سارے ڈوبتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اہل بدعت کے ساتھ یا اہل فسق و فجور کے ساتھ تو یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر البتہ یہ ہے کہ ودن اہل السنہ وہ جو فروع کا اختلاف ہے وہ اس میں ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے ہیں تو اس میں بلا شبہ یہ مقولہ ٹھیک بھی ہے اور درست بھی ہے کہ جی کسی کو چھیڑو مت اور اپنی چھوڑو مت، کیونکہ آپ نے وہ جو امام شافعی کا وہ جو ہے کہ قولی حق یحتمل الصواب وقول خصمی باطل يحتمل قول حق يحتمل الخطأ وقول خصمی خطأ يحتمل الصواب۔ میری بات جو ہے وہ درست ہے اس احتمال کے ساتھ کہ وہ غلط ہو، اور میرے مخالف کی بات غلط ہے اس احتمال کے ساتھ کہ وہ درست بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر اس کا پرسپیکٹو ٹھیک کر دیں تو ایک جگہ پہ جا کر وہ بھی، لیکن بالعموم آپ کو پتہ ہے کہ یہ اہل السنہ والجماعہ والا اور بمقابلہ اہل بدعت اور اہل انحراف اہل زیغ و ضلال کے مقابلے وہ پیراڈائم بالعموم مفقود ہے، اور اس وجہ سے عامت الناس اس کو جس معنی میں لیتے ہیں وہ ایک نہایت گمراہ کن چیز ہے۔ تو اس وجہ سے مطلب وہ جو ایک تصور ہے نا کہ جی آپ کوئی فوجدار ہیں، آپ نے کو ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، تو اول تو یہ ہے کہ کسی کو چھیڑو ہی مت۔ اچھا، اور اگر کسی درجے میں آپ نے یہ کر بھی لیا ہے تو آپ جناب صرف اتنا کریں گے کہ آپ بیان کر دیں، آپ کہہ دیں کہ جی میری رائے یہ ہے کہ یہ غلط ہے اور میری رائے یہ ہے کہ یہ درست ہے۔ اس کے بعد لوگوں کی بھی عقول ہیں اور لوگوں کی بھی سوچ سمجھ ہے، ان کی بھی اپنی تحقیق ہے، تو وہ اس کی کسی کو قبول کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کسی کے ساتھ بگاڑے مت، آپ کسی کے ساتھ کوئی شدت آمیز لہجہ اختیار مت کریں۔ وہ اس پر کوئی بھی عمل نہیں کرتا بائی دا وے۔ اس بات پر جو یہ لوگ کہتے بھی ہیں وہ بھی مطلب کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور بگاڑیں گے، ان کی بھی بگڑتی ہے لیکن ان کی بگڑے گی اصلاح کرنے والوں کے ساتھ۔ پہلے جو یہ لگے اصلاح کرنے والوں کے ساتھ ان کی بگڑی، ہندوؤں کے ساتھ ان کا کبھی ہندو جتنا مرضی شرک کر لیں، عیسائی جتنا مرضی وہ کر لیں، کافر جس قدر مرضی مسلمانوں کا نقصان کر لیں، اچھا ان کے ساتھ ان کی نہیں بگڑے گی، لبرلز کے ساتھ ان کی نہیں بگڑے گی۔ البتہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر بدعت کے خلاف یا شرک کے خلاف یا لبرلزم سیکولرزم شرکی ہے بھی، تو اس کے خلاف جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی بہت زیادہ جو ہے محاذرائی ہوگی، کھینچا تانی ہوگی اور مخالفت ہوگی اور مخاصمت ہوگی۔ صبح و شام جو ہے وہ ان کو جلی کٹی سنا رہے ہوں گے، یہ بھی ان کو جلی کٹی سنا دیتے ہوں گے۔ تو وہ جو ہے بدعت کے خلاف ایک شدت ظاہر کرنا وہ یہ لوگ بھی کرتے ہیں بائی دا وے، لیکن یہ ہے کہ یہ اہل حق کے ساتھ کریں گے، البتہ یہ کہ اہل باطل کے خلاف جو ہے وہ یہ نہیں کریں گے۔ تو ایک جو معروف رویہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل باطل یا اہل زیغ و ضلال یا اہل بدعت و انحراف فسق و فجور جو ہے ان کے ساتھ ایک شدت آمیز رویہ اختیار کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے، آپ کو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف کیا ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لے کر روز اول سے جب سے اس امت کے اندر انحراف آیا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا رویہ آپ دیکھ لیں، کیونکہ یہ وہ جونیئر صحابہ ہیں جو چھوٹی عمر کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور صحابہ ہی کے دور آخر میں جب بدعات کا ظہور ہوا ہے تو عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کو جو ہے بعض بدعتی ٹولوں کے ساتھ بہت زیادہ واسطہ جو ہے پیش ہے، تو ان کے مقابلے پر انہوں نے کیسا
ایک شدت آمیز رویہ جو اختیار کیا ہے، ان کو ڈانٹا ہے، سرزنش کی ہے، ان کو مجالس سے اٹھایا ہے. یہ دارمی اور چند اور جو ہے وہ روایت کی کتب میں یہ تک آیا ہے کہ کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کو بدعت رات کے وقت جو ہے وہ رکھ کر کوئی گٹھلیاں یا دانے تو وہ ٹولیاں بن کر جو ہے نا وہ بدعت کر رہے ہیں کہ جی ان میں ایک درمیان میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا جی اب سبحان اللہ کہو اتنے 100 بار اور اب الحمدللہ کہو اتنے بار. تو وہ کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے رات کے وقت دیکھا کہ مسجد میں ہو رہا ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود کو جا کر انہوں نے سوئے کو اٹھایا اور وہ بھاگے ہوئے ہیں. روایات میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جوتا بھی نہیں انہوں نے پہنا، اتنا زیادہ وہ ان کو جلدی محسوس ہوئی کہ جا کر وہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے مسجد میں. تو آ کر انہوں نے جو ہے وہ ان لوگوں سے کہا کہ اللہ کے رسول کے تو ابھی کپڑے موجود ہیں، ان کے تو نشانات ابھی باقی ہیں، تو تم نے ابھی سے اس امت کے اندر کیا شروع کر دیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ما اردنا الخیر ابن مسعود ہمارا تو مقصد نیکی ہے. تو اس کے جواب میں بہت خوبصورت جملہ انہوں نے بولا کہ وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَا يَبْلُغُهُ، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو خیر کا ارادہ تو کر رہے تھے مگر خیر کو وہ پہنچ نہیں پاتے، کیونکہ خیر کو پہنچنا جو ہے وہ صرف سنت اور صحابہ کے طریقے سے ہی ممکن ہے. محض آپ کا نیک نیت ہونا خیر کو پہنچنے کے لیے ضروری کافی نہیں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے ان کو دھکے دے کر مسجد سے نکال دیا. تو اب یہ ہے جی آپ نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، جی ہاں اٹھایا ہوا ہے. اس دین کو سچ پر حق پر قائم رکھنا اور اس کے اندر آنے والے انحرافات کے ساتھ آہنی ہاتھ برتنا اور پورے زور کے ساتھ اس کو پیچھے دھکیلنا اور معاشرے پر سنت کی رٹ قائم کرنا، تو یہ بلا شبہ اس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہوا ہے. اور روز اول سے جیسے ہم نے کہا کہ صحابہ پھر تابعین نے ان رولوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے وہ سب لوگوں کے ہاں ایک معروف ہے. اچھا، تو اب یہاں سے یہ ہو گیا ہے کہ جو اہل حق ہیں وہ اہل باطل کے ساتھ، جو امت کے اندر جو اہل باطل ٹولے پائے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا شدید ترین رویہ بھی بہرحال پایا جاتا ہے. اچھا، اس اہل بدعت یا اہل فسق و فجور ان کے ساتھ جو ایک شدت آمیز سرزنش آمیز رویہ پایا جاتا ہے، ان کو دھتکارنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ بے رخی کا رویہ اختیار کرنا، ناراضی کا ایک انداز اختیار کرنا، معاشرے میں ان کی عزت کو ختم کروا دینا، ان کا احترام جو ہے اس کو ساقط کروا دینا، اس سارے عمل کے لیے ایک لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور اس کا نام ہے حجر. وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. قرآن مجید میں بھی ہے کہ ان سے بالکل ناتا توڑ لے. تو ناتا توڑ لینا کسی بندے سے اپنا رخ موڑ لینا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ التفات کا، محبت کا، پیار کا، جو ویسے ایک مسلمان کا مسلمان پر حق ہے اصلاً، تو یہاں پر جو ہے وہ موقوف کر دیا جاتا ہے. اچھا، اس پوری چیز کو جو ہے وہ حجر کہا جاتا ہے. تو حجر ایک طرح کی سزا بھی ہے مسلمان معاشرے میں ایک فاسق یا ایک بدعتی کے لیے، اور حجر جو ہے وہ معاشرے میں نصرت دین یا نصرت حق کا ایک ٹول بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اور دعوت کا ایک موڈ بھی بن جائے گا کہ جس جب آپ دعوت دے رہے ہیں تو دعوت کے جو مختلف اسالیب ہیں ان میں سے ایک جو ہے کسی ایک پوائنٹ پر جا کر تو یہ حجر جو ہے یہ دعوت کا ایک صورت یا ایک موڈ بھی بن جاتا ہے. تو یہ ہوا حجر. اس کو ہم اگر یہ شریعت کے ضوابط کے مطابق ہے تو اس کو ہم حجر شرعی کہیں گے. ٹھیک ہے جی، حجر شرعی. اور اگر یہ شریعت کے مقاصد کے ساتھ الائنمنٹ نہیں رکھتا، شریعت کے جو ضوابط ہیں ان پر یہ پورا نہیں اتر رہا، تو کسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ویسے ہی آپ بھڑاس نکال رہے ہوں، آپ ویسے ہی انتقام لے رہے ہوں، کیونکہ آپ بسا وقت اپنے بچے کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ نے اس کو ایک بار روکا، وہ نہیں رکا. اچھا، یہاں پر جو ہے وہ
کسی حد تک آپ پرسنل اپنے بچے کے ساتھ بھی میں نے جب تجھے کہا ہے، جب میں نے تجھے کہا ہے، تو بھی مطلب ہے چلیں یہ بچے پر آپ کا کوئی حق ہوگا بھی، مان لیا کہ جو اس کو محض جو ہے باپ کے طور پر ہی آپ کی بات جو ہے وہ ماننا چاہیے تھی. تو اس میں یہاں پر آپ کسی درجے میں پرسنل ہو جاتے ہیں تو شاید چلیں اس کی کچھ وجہ ہوتی بھی ہو. لیکن یہ ہے کہ معاشرے میں تو آپ کون ہیں اور وہ کون ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہے، کوئی کسی کا بھی ذاتی چیز نہیں ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کسی کو ایک بار روکا تو تھوڑا سا پرسنل ہے کہ جب میں نے کہا ہے اب یہ میرے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ نے اپنا حق جو ہے وہ بھلانا ہے، اور یہاں پر اللہ کے حق کو ہی ذہن کے اندر، سوچ کے اندر غالب رکھنا ہے. اور خالصتاً یہ احقاق دین ہے، نصرت دین ہے، اس کے اندر کسی کا کچھ ذاتی جو ہے وہ چیز نہیں ہے. ذات بار بار اس کے اندر آتی ہے اور ذات کو بار بار آپ نے نکالنا ہوتا ہے. یہ جو اخلاص ہے، کہتے ہیں سب سے مشکل جو ہے یہ جس کو آپ انکار علی المنکر کہتے ہیں یا امر بالمعروف کہتے ہیں، اس کے دوران اور دعوت کے دوران جو ہے اس ذات کو باہر نکالنا اور اس پورے عمل کو خالصتاً اللہ کی جو ہے عبادت بنانا، اطاعت بنانا اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تمکین اور اقامت ہی رکھنا. تو اس کے لیے جو اخلاص ہے وہ آپ کو بہت زیادہ درکار رہتا ہے. تو اس کی بہت بڑی تو جو ہے مطلب جو پرانے زمانے میں جب لوگوں کو باقی ضوابط شرعیہ کا اچھا خاصا علم ہوتا تو سب سے زیادہ زور یہی تھا کہ بھائی دیکھنا اس کے اندر کہیں اخلاص جو ہے وہ پیچھے نہ ہو جائے، مفقود نہ ہو جائے. تو یہ کیونکہ اخلاص جیسے ہی مفقود ہوگا تو یہ دھڑے بازی ہو سکتی ہے، یہ ایک میں تو ہو سکتی ہے. یہ آپ کے بزرگ نے، آپ کے والد صاحب نے، آپ کے کسی شیخ نے جو ہے وہ روکا ہوا ہے تو آپ تھوڑا سا اس کے لیے جذبات میں آگے ہیں تو یہاں سے یا تو آپ کا اجر ختم ہو جائے گا یا آپ کا اجر کم ہو جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے وہ شعور. تو بالعموم تو یہ ہے کہ اخلاص نیت، مگر یہ ایک چیز ہے. اور اس کے علاوہ بھی ابھی جب ہم پڑھیں گے کہ حجر کے جو ضوابط شرعیہ ہیں، تو اگر یہ ضوابط شرعیہ اس کے اندر پورے ہو رہے ہیں تو اس کو ہم حجر شرعی کہتے ہیں. ورنہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حجر جو ہے یہ شرعی نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور یہ اپنی حد سے جو ہے وہ نکلا ہوا ہے. اور کسی وقت جو حجر ہے بذات خود ایک منکر ہوتا ہے، ایک دین کے ساتھ ایک زیادتی ہوتی ہے. دین کو جتنا پہلے بگڑا ہوا ہے اس کا اور بھی ستیہ ناش کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس سرزنش کو، اس سختی کو، اس شدت کو اس کے صحیح محل پر نہیں رکھ رہے ہوتے. تو اس وجہ سے وہ بھی بہت سارا جو ہے وہ بدعت کو یا فسق و فجور کو نادانستہ ایک تقویت دینے کا ہی ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، اور سنت کو اور حق کو مزید کمزور کر دینے کا بھی ایک بن رہے ہوتے ہیں. اور ان کا خیال ہی ہوتا ہے کہ میں تو یہ فرض پورا کر رہا ہوں، حالانکہ وہ فرض پورا نہیں کر رہے. تو اس وجہ سے حجر شرعی اور حجر خلاف شریعت جو ہے یہ ایک بڑا مبحث ہے. تو اسی کو ہم جو ہے اپنی اس مجلس میں بیان کر رہے ہیں.